جو کہ تقریر کی شکل میں ان کو تاہیوں کا تذکرہ کرے. آپ کی بھرپور تعریف کی گود میں کام تو ایک کاشف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری تقریر کا موضوع ہے میری خاک میرا لہو. جناب صدر، آج میں اس وطن سے لینا تو جانتا ہوں لیکن لوٹانا نہیں جانتا. آج مجھے سگریٹ کے دھوئیں اڑانا تو یاد رہتے ہیں مگر کشمیر و فلسطین میں اڑتے موت کے بادل دکھائی نہیں دیتے. آج مجھے شب بارات میں پٹاخے پھوڑنا تو آتے ہیں مگر چیچنیا اور بوسنیا میں پھٹتے بم دکھائی نہیں دیتے. آج مجھے ڈسکو میں ناچنا تو آتا ہے لیکن موت کے ڈر سے کانپتی آوازیں سنائی نہیں دیتی. آج مجھے چند ڈالروں کی خاطر امریکہ کے تلوے چاٹنا تو آتے ہیں مگر کراچی اور بلوچستان میں جاہلیت کی مذمت کرنا نہیں آتی. آج مجھے کتوں کو بسکٹ کھلانا تو آتے ہیں مگر غریبوں کو کھانا کھلانا نہیں آتا. آج مجھے ڈولتے قدموں میں شراب کی مستی میں جھومنا تو آتا ہے مگر کسی غریب کے لرزتے قدموں کا سہارا بننا نہیں آتا. آج مجھے عزتیں نوچنی تو آتی ہے مگر عزتیں بچانی نہیں آتی. آج مجھے محفلوں میں شراب کے جام ٹکرانا تو آتے ہیں مگر فلسطین میں ماؤں بہنوں کی لٹتی عزتیں دکھائی نہیں دیتی. آج مجھے 8 اکتوبر کے زلزلے میں ملبے تلے دبے بچوں کی آوازیں یاد نہیں آتی. تو میں خود سے پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، مجرم کون، قصوروار کون؟ تو ایسے میں ایک ستم ظریف یہی کہے گا، لہو بہاتی جسموں کے خریدار تم بھی ہو، اخیار کے سکوں کے طلبگار تم بھی ہو، میں ہوں قابل سزاکار تم بھی ہو، ملزم ہوں اگر میں تو گنہگار تم بھی ہو. جناب صدر، جی تو چاہتا تھا کشمیر، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، افغانستان، لہو لاشیں، کٹے پھٹے انسان اور خون میں رنگی تار کول کی سڑکوں کی بات کرتا مگر جناب صدر میرے پاس بولنے کے لیے 5 سے 7 منٹ ہیں. ان 5 سے 7 منٹ میں اپنوں کے لگائے گئے زخم دکھانا مشکل، اوروں کے قصے کیا چھیڑوں. میرا موضوع میری خاک میرا لہو. زیر بحث مضمون میں موجود لفظ خاک سے مراد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس خاک کو، اس ارض پاکستان کو دنیا کے نقشے پر لانے والا قائد اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا. گاڑی دیر سے پہنچانے والا کون؟ گریبان میں جا کے تقریب کار ہم خود ہیں. سکوت ڈھاکہ ایک وطن تو نہ، ایک آشیانے کو 2 حصوں میں بانٹنے والا کون؟ گریبان میں جا کے تقریب کار ہم خود ہیں. وطن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، پختونستان، سندھو دیش اور جاٹ پنجابی جاٹ کا نعرہ لگانے والے کون؟ گریبان میں جا کے تقریب کار ہم خود ہیں. جناب صدر، اپنی خاک تو ایک طرف، خدا کے گھر لال مسجد کو مسلمانوں کے خون سے رنگ و روغن کرنے والے کون؟ گریبان میں جا کے تقریب کار ہم خود ہیں. اور جناب صدر، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کا، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، شریک جرم نہ ہوتے مخبری کرتے. میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر آگ کے شعلے ہیں، بارود کی بو ہے، خالی کودے ہیں، سسکیاں آہوں کا ہے، لاچاری و مایوسی ہے. صاحب صدر، کیا یہ تھا مقدر اس عظیم وطن کا؟ کیا یہ تھا مقدر میرے نوجوانوں کا؟ کیا یہ تھا مقدر میری نسلوں کا؟ جناب صدر، مجرم کوئی اور نہیں، شرپسند کوئی اور نہیں، قصوروار کوئی اور نہیں. چلیے ذرا دیر کو تصور کیجئے، مجرم کوئی اور ہے، قصوروار کوئی اور ہے، شرپسند کوئی اور ہے. تو میں سوال کرتا ہوں آپ سے، صاحب صدر، آپ سے، کہ میرے وطن کی قسمت کے ساتھ کون کھیل رہا ہے؟ کس کے وہ شیطانی خیالات ہیں؟ وہ کون سے پس پردہ ہاتھ ہیں جس کی ناخن میری دھرتی کے سینے پر بے بس ہو کر رہ گئے؟ میرا سوال ہے کہ اس چمن کے رنگ کس نے چھین لیے؟ میرا سوال ہے کہ کس کی نظر لگی کہ یہ گھر مات نہیں ہوئے؟ میرا سوال ہے ماؤں کی گود ویران کرنے والوں سے. میرا سوال ہے بہنوں کے سہاگ اجاڑنے والوں سے. میرا سوال ہے بہنوں بیٹیوں کے اسکول گرانے والوں سے. میرا سوال ہے لکی مروت کے والی بال کے میچ میں لوگوں کی زندگیوں کا قصہ کھول کرنے والوں سے. میرا سوال
जनाब सदर, मुजरिम कोई और नहीं, शरपसंद कोई और नहीं, कसूरवार कोई और नहीं। तो मैं सवाल करता हूँ, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। जनाब सदर, अपनी ही तकरीबकारियों से अपने ही खाक चलाने की एक और दास्तान। अमरीकी कैंपों के आहनी पिंजरे, इन संगलाफ पिंजरों के आहनी फर्श पर पड़ी कैदी नंबर 650। जी हाँ साहिबे सदर, ये है हमारी वफादारियों की जिंदा मिसाल। बिंदे पाकिस्तान, दुख्तर इस्लाम, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जिसे अपने ही मुल्क के मुहाफिजों ने चंद डॉलरों की खातिर पेश डाला। मगर आप चिल्लाइए, तौबा कीजिए, चीखिए कि हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। सिपाही खालिद महमूद की दिलदोज़ चीखें हिंदुस्तान की काल कोठड़ी में गूंजती रही, मगर हम कश्मीर सिंह की आज़ादी की जंग लड़ते रहे। तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजार में अक्लों की खरीदारी की, ईंट से ईंट बजा डाली, खुददारी की, खौफ को रख दिया खिदमत पे कमादारी की। और आज तुम मुझसे जिनसे गरा मांगते हो, हल्फ़े ज़हनो वफादारी है जा मांगते हो, जाओ ये चीज़ किसी मद्दा सरा से मांगो, ताइफ वालों से दौलत की सदा से मांगो। मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे लहू बोलेगा। शुक्रिया। मुझे अपनी थोड़ी कोताही का एहसास नहीं हुआ। वो तो महाजी साहब को सामने लिखे थे, लेकिन जब उन्होंने दो डिबेट से अब्दुल नासिर को और काशिफ को, उनके डिबेट वाकई यानी हर हवाले से नंबर 1 रहे। और आज हमें ये एहसास हुआ कि काश हमने पूरे सिस्टम में एक डिबेट कंपटीशन की होती कि जहाँ पर बच्चों के जो सलाहियत है वो सामने आ जाती। वाकई बहुत इंप्रेसिव रहे अब्दुल नासिर और काशिफ के, जिसने बहुत बेहतर अंदाज में अपनी दिल की बात रखी है। और इंशाअल्लाह को लोगों में आगे जाकर हमारे सिस्टम के लिए एक चमकते सितारे बनेंगे। तो मैं बहुत दिल की खुशी के साथ और बहुत ज्यादा अपनी कोताही को समझते हुए और डिबेट में सामने रहा काशिफ का, मैं नहीं समझता कि ये उससे आप ऐसी कोई बात छोड़ी होगी जो आपके दिल पर से दस्तक ले लेगी। सेकंड ईयर का तालिब है काशिफ, आप अपना मसूल कर लेना, आपके तालियों में ये इसका हक है, ये इसका हक है। बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब का।